الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنی اسرائیل کی تاریخ کے اگلے صفحات کے ساتھ ہم آپ کے خدمت میں حاضر ہیں۔ بنی اسرائیل فلسطین میں داخل ہو گئے۔ فلسطین میں انہوں نے ٹکڑوں میں اپنی ریاست کو تقسیم کر لیا۔ اس کے نتیجے میں کمزوری اختیار ہو گئی، اور اسی کمزوری کی وجہ سے دوسرے جو قبائل وہاں پہ رہتے تھے ان کو نکال باہر کرنے کی جو اللہ رب العالمین کی طرف سے تاکید تھی اس کو انہوں نے مانا نہیں، بلکہ اس کو پسِ پش ڈال دیا۔ اور جہاں بیت المقدس میں بہت سارے بتوں کو نکال پھینکنا تھا انہوں نے ان کو وہیں پہ رہنے دیا۔ اسی دنیاوی اغراض کی تھوڑی سی قیمت پر جھک جانے کے نتیجے میں بنی اسرائیل نے بڑا خمیازہ بھگتا، اور اس کا بڑا خمیازہ یہ ہے کہ وہاں کے سارے قبائل پھر سے متحد ہو گئے اور انہوں نے حملہ کرنا شروع کیا۔ اسی حملہ ور کے بیچ میں انہوں نے بادشاہیت کے لیے اس وقت کے نبی شموئیل سے رابطہ قائم کیا، اور اس وقت وہاں پہ شموئیل نبی نے ان کے لیے اللہ رب العالمین کے اذن کی بدولت وہاں پہ بادشاہیت کا اعلان کیا، اور وہ بادشاہیت طالوت سے شروع ہوئی۔ طالوت کی دور حکومت کے سلسلے میں جو تفصیلات ہمارے پاس آتی ہیں وہ 1020 قبل مسیح یعنی 1000 سے لے کر 1020 قبل مسیح تک کی تفصیلات ہمیں ملتی ہیں کہ انہوں نے وہاں پہ حکومت کی۔ اور وہیں پر ہی طالوت نے جالوت کو مارا والی جو کیفیت ہے وہ وہاں کے جنگ کے نتیجے میں وہاں پہ داؤد علیہ السلام آئے، اور داؤد علیہ السلام اس وقت نوجوان تھے، بنیامین کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اور انہوں نے جالوت اس پہلوان کو ختم کر دیا، جس کے نتیجے میں وہ بہت پاپولر ہو گئے، بہت زیادہ شہرت انہوں نے پائی۔ اور اسی کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ طالوت نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت داؤد علیہ السلام سے کیا، اور اس طرح دوسرے فرمانروا جو بنے وہ داؤد علیہ السلام ہیں۔ داؤد علیہ السلام کا جو عہد ہے وہ 965 قبل مسیح سے لے کر 1004 قبل مسیح تک کے درمیان میں انہوں نے حکومت کی، اور اس حکومت کے درمیان میں اللہ رب العالمین نے انہیں بہت ساری نعمتوں سے اور معجزات سے اور بہت ساری صفات سے انہیں آراستہ کیا تھا۔ اور اس میں ہم نے دیکھا کہ وہ اتنی سریلی آواز ان کی تھی کہ جب وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے، گنگناتے ہوئے، تلاوت کرتے ہوئے جب وہ نکلتے تو پورے پہاڑ ان کے ساتھ چلتے تھے، اور نباتات یعنی درخت بھی خاموشی کے ساتھ ان کے سماعت میں شریک ہو جاتے تھے، اور پرندے جھنڈ بنا کر ان پر سایہ فگن ہوتے تھے اور اس آواز کو سنتے تھے، یعنی ایک طرح سے سکینت کا نزول ہوتا تھا۔ اور اسی میں ہم نے دیکھا کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے لوہے کی سب سے بڑی اہم جو ہے انہیں نعمت عطا فرمائی، اور اسی لوہے کی کانوں کو انہوں نے دریافت کیا، اور اسی دریافت کے نتیجے میں جو پہلے زمانے میں لوہا سونے کے دام بکا کرتا تھا اور تھوڑی تھوڑی مقدار میں نکلتا تھا، حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کی بڑی کھدائی کی، اور اسی کھدائی کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ لوہا بڑی تعداد میں باہر نکلا، اور اس کے نتیجے میں بہت سارے ہتھیار بنانے میں، ذرہ بنانے میں، یعنی فوجیوں کا جو لباس ہوتا ہے اسے ذرہ کہتے ہیں، اس کو بنانے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ اور اس طرح داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل پر 40 سال انہوں نے حکومت کی، اور 100 سال تک انہوں نے اپنی زندگی پائی، اور 965 قبل مسیح میں وہ وفات کر گئے۔ سامعین کرام، بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ داؤد علیہ السلام بن عیشی نے اسرائیلیوں پر 40 سال سلطنت کی، اور اس جبرون میں 7 سال اور یلوشلم میں 33 ایئرز انہوں نے سلطنت کی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا انتقال اچانک سبت کے دن ان کا ہوا، تو کہا جاتا ہے کہ مقررہ وقت پر وہ جس طرح کی
تسبیح کے لیے بیٹھ جاتے تھے اسی طرح وہ عبادت میں مشغول تھے، اور پرندوں کی ٹکڑیاں، پرندے ان کے اوپر سایہ فگن کیے ہوئے مطلب وہاں پہ تھے، اور اچانک اس حالت میں اللہ رب العالمین نے موت کا فرشتہ بھیجا اور وہاں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو ان کی جو خبر ہے ان کے سلسلے میں تفصیلات ہمیں ملتی ہیں کہ ابی غوش بیت المقدس سے رملہ کو جانے والے راستے میں ابی غوش نامے ایک علاقہ ہے جہاں پہ دائیں طرف حضرت داؤد علیہ السلام کی قبر موجود ہے۔ ابو غوش بیت المقدس سے 4-5 کلومیٹر دور ہے، اور بائبل مطلب جو ہے اپنی تفصیلات میں بیان کرتا ہے کہ داؤد علیہ السلام شہر داؤد میں مدفون ہیں۔ سامعین کرام، اس طرح داؤد علیہ السلام کا انتقال ہوا اور وہ اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ یہ دوسرے فرما روا تھے جو بنی اسرائیل نے تقاضا کرنے کے نتیجے میں طالوت کے بعد داؤد علیہ السلام منظر عام پر آئے۔ داؤد علیہ السلام نبی تھے اور اللہ رب العالمین نے انہیں رسول بھی بنایا تھا، یعنی اللہ کی طرف سے انہیں کتاب میسر کی گئی اور اس کتاب کا نام زبور ہے۔ اسی کی ہدایات وہ عوام الناس کو دیا کرتے تھے، اور اپنی زندگی میں سلطنت کے بااقتدار حالات میں انہوں نے تبلیغ دین کا بڑا کام سر انجام دیا، اور اشاعت الہی کے اسی کام کے سر انجام دیتے ہوئے وہ اللہ سے لو لگائے رہتے، رجوع اللہ ہوتے۔ اسی وجہ سے ان کی ایک کیفیت بتائی گئی کہ وہ ایک سما سا بن جاتا تھا جب وہ اللہ کی تسبیح کیا کرتے تھے۔ سامعین کرام، اس طرح ایک اور نبی کے دور کا اختتام ہوا۔ ان للہ و ان الیہ راجعون، یعنی داؤد علیہ السلام اللہ کی طرف رحلت فرما گئے۔ اس کے بعد کے سلسلے میں آتا ہے کہ جیسا کہ بادشاہیت کے سلسلے میں کہا جاتا ہے، بادشاہیت وہ ہوتی ہے جو خاندان کے ایک کے بعد ایک وارثین کے درمیان تقسیم ہو جاتی ہے۔ تو جس طرح داؤد علیہ السلام کے پاس یہ آیا تو اس کے بعد ظاہری بات ہے ان کے بیٹے کی طرف یہ منتقل ہونا تھا، یہ بادشاہیت یا حکومت یا سلطنت۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ داؤد علیہ السلام کے سب سے چھوٹے بیٹے کا نام سلیمان علیہ السلام تھا، سب سے چھوٹے تھے، اور ان کو عبرانی زبان میں سلومون کے نام سے بھی یاد کیا گیا ہے، جو سلیم یعنی جو ہم نام اردو میں سلیم رکھتے ہیں اس کے ہم معنی ہیں۔ ان کا دور اقتدار 1965 میں داؤد علیہ السلام کے بعد یہ جانشین ہوئے، اور 926 قبل مسیح تک یعنی انہوں نے بھی 40 سال انہوں نے حکومت کی اور اس کے بعد اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ سامعین کرام، داؤد علیہ السلام کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بڑے ذہین قسم کے نوجوان تھے۔ اس کی تفصیلات ہمیں اس واقعے کے ذریعے سے ملتی ہے جو قرآن مجید میں سورہ انبیاء آیت نمبر 78 اور 79 میں اللہ رب العالمین نے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ انبیاء 78 اور 79 میں، اور داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا واقعہ جبکہ وہ کھیتی کے معاملے کا فیصلہ کر رہے تھے جس کو ایک فریق کے ریوڑ نے خراب کر ڈالا تھا، اور ہم اس کے فیصلے کے وقت اپنے علم و محیط کے اعتبار سے موجود تھے، پھر ہم نے ان کے بہترین فیصلے کی سمجھ سلیمان علیہ السلام کو عطا کی، اور داؤد اور سلیمان کو ہم نے علم عطا کیا تھا۔ اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک مقدمہ بیان کیا گیا ہے۔ اس مقدمے کے دوران میں جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام 11 سال کے تھے، انہوں نے اپنے باپ داؤد علیہ السلام کے ساتھ مل کر جو معاملہ پیش کیا گیا تھا، جو مقدمہ جو مسئلہ سامنے آیا تھا، اس کا بہترین حل انہوں نے پیش کیا۔ کہا جاتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے جو روایت آتی ہیں اس میں کہا گیا کہ 2 شخص تھے جو مقدمہ لے کر حاضر ہوئے داؤد علیہ السلام کے پاس، اور انہوں نے اپنا مدعا رکھا یہ کہ ایک مدعی نے کہا کہ اس مدعی کے بکریوں نے میرے کھیت میں گھس کر سارے کا سارا مطلب جو ہے جو فصل تھی اس کو انہوں نے ختم کر دیا، اور اسی کے نتیجے میں وہ کھیت کو چر گئیں۔ اسی کے نتیجے میں داؤد علیہ السلام نے وہاں فیصلہ سنایا کہ سارے کا سارا جو ریوڑ ہے یعنی بکریاں ہیں اس کھیت والے کو دے دی جائے۔ ابھی آپ کہہ ہی رہے تھے کہ سلیمان علیہ السلام وہاں سے گزرے اور وہ اس وقت 11 سال کی عمر میں تھے، انہوں نے فوراً مطلب جو ہے برجستہ مطلب جو ہے درمیان میں حضرت داؤد علیہ السلام سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ یہ ریوڑ مدعی کو دیا جائے اور وہ اس کے ریوڑ کا دودھ اور اون
استعمال کریں اور مدعا علیہ سے کہا جائے کہ وہ اس کے کھیت کو پھر سے سینت کر پھر سے ویسا ہی بنا دیا جائے جیسا کہ اس کی بکریاں واپس تب وہ لے لے. یعنی سلیمان علیہ السلام نے واضح انداز میں ایک بہترین مطلب جو ہے اپنی دانش مندی کا اظہار کیا. کہا کہ یہ صرف وہ لے کر دوسرا مدعی اس کو خالی نہ کر دے بلکہ جب تک رکھے جب تک کہ کھیت کو سینت کر پھر سے جیسا تھا ویسا بنا نہ دیا جائے تب تک اس کی بکریوں کا اون دودھ استعمال کرتا رہے. اور جب دوسرا مدعی جس کی بکریوں کی وجہ سے نقصان ہوا ہے وہ بھرپائی ہو جائے تو اس صورت میں وہ پھر اپنے ریوڑ کو واپس لے سکتا ہے. یہ بہترین مطلب جو ہے ایک واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے سلیمان علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ بہترین دانش مندی کا مظاہرہ، حکمت کا مظاہرہ اور عقل مندی کا مظاہرہ انہوں نے کیا تھا. اس سے ثابت ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بہت ہی زیادہ ہوشیار اور زیرک قسم کے نوجوان تھے. اللہ رب العالمین نے داؤد علیہ السلام کے بعد انہیں حکومت کا وارث بنایا جس کی تفصیل ہمیں سورہ نمل آیت نمبر 16 میں واضح انداز میں قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس کی وضاحت کی. اس کا ترجمہ اس طرح ہے: اور سلیمان اور داؤد کا وارث ہوا. یعنی داؤد علیہ السلام کے بعد سلیمان علیہ السلام اس کے وارث بنے اور وہ اپنی سلطنت کو سنبھالے ہوئے پھر سے با اختیار ہو گئے. سامعین کرام، سلیمان علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کی تھی. دعا کیا تھی؟ دعا کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ سورہ 7 آیت نمبر 35 میں اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا. سلیمان علیہ السلام نے دعا کی کہ اے پروردگار مجھ کو بخش دے اور میرے لیے ایسی حکومت عطا کر جو میرے بعد کسی کے لیے بھی میسر نہ آ جائے. بے شک تو بہت ہی دینے والا ہے. یعنی یہاں پر واضح انداز میں سلیمان علیہ السلام کی وہ بات بتائے گی جو سلیمان علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے تقاضا کیا کہ پروردگار مجھے ایک بہترین سلطنت عطا کر، بہترین چیزیں عطا کر جو اللہ رب العالمین نے اس کو عطا فرمائی. ہم اسکرین میں دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بڑے مطلب جو ہے پیمانے پر اطراف کے اس فلسطین کے اس علاقوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی حکومت کی تھی. یہ ہے وہ نقشہ جس کے ذریعے سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے فلسطین ہی نہیں بحر روم کے اس طرف سے شام اور اس طرف اردن اور صحرا میں انہوں نے بڑے پیمانے پر انہوں نے حکومت کی تھی. سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے جب سلیمان علیہ السلام نے جب دعا کی تو اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے بڑی سلطنت انہیں عطا فرمائی. اور اس کے علاوہ اس دعا میں انہوں نے یہ بھی تقاضا کیا کہ ہمیں ایسی چیز عطا کر جو کسی اور کو نہیں دیا ہے. تو اللہ رب العالمین نے انہیں بہت ساری چیزیں عطا فرمائیں جو اس کے بعد کسی فرما روا کو آج تک کسی بھی شخص کو یا کسی بھی حکومت کے فرما روا کو نہیں عطا کی گئی ہے اور نہ کسی نبی کو دی گئی ہے. تو اس کی تفصیلات قرآن مجید کے مختلف آیات مجھے اور آپ کو اس دعا کی قبولیت کے نتیجے میں جو اللہ رب العالمین نے عطا کیے وہ ہمارے سامنے پیش کرتا ہے. سورہ سبا آیت نمبر 82 میں اللہ رب العالمین پہلی شق بیان کرتا ہے کہ اور شیطانوں سرکش جنوں میں سے ہم نے مسخر کر دیے جو سلیمان علیہ السلام کے لیے سمندروں میں غوطہ مارتے ہیں، یعنی بیش قیمت بحری اشیاء نکالتے ہیں اور اس کے علاوہ بہت سے ایسے کام انجام دیتے ہیں. ہم ان کے لیے نگراں اور نگہبان ہیں. یعنی پہلی شک انہیں جو عطا کی گئی کہ اللہ رب العالمین نے جنات کو ان کے لیے مسخر کر دیا گیا ہے. دوسری طرف سورہ سبا آیت نمبر 12 سے 13 یعنی 2 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے جو نعمتیں عطا کی اس کی طرف اور اشارہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جنوں میں سے وہ تھے جو ان کے سامنے خدمت انجام دیتے تھے ان کے پروردگار حکم سے. وہ جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم کے خلاف کجروی کرے ہم اس کو دوزخ کا عذاب چکائیں گے. وہ اس کے لیے بناتے تھے جو کچھ وہ چاہتا تھا، خیلوں کی تعمیر، ہتھیار، تصاویر اور بڑے بڑے لگن جو حوضوں کی مانند تھے اور بڑی بڑی دیگیں جو اپنی بڑائی کی وجہ سے ایک جگہ جمی ہوئی رہتے تھے. اور اے آل داؤد شکر گزاری کے کام کرو اور میرے بندوں میں سے بہت کم شکر گزار ہوتے ہیں. یعنی یہاں پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو دی گئی بہت ساری چیزوں کے سلسلے میں ہمارے سامنے تفصیلات آئی ہیں. پہلی شق اس میں بتا
بتائی گئی کہ اللہ رب العالمین نے سلیمان علیہ السلام کو جو چیز عطا فرمائی وہ ہے قلعوں کی تعمیر، یعنی جنات کے ذریعے سے سلیمان علیہ السلام بہت بڑے بڑے قلعوں کی تعمیر کیا کرتے تھے، اور انہی قلعوں کی تعمیر کے نتیجے میں آپ جو یہاں پہ تفصیل آئی ہے کہ وہ جنات کے ذریعے سے بڑے بڑے قلعوں کی تعمیر کرتے، لوگوں کے رہنے سہنے کا بندوبست کیا کرتے تھے، اور ان جنات کے ذریعے سے گھروں کی اور قلعوں کی تعمیر کیا کرتے تھے۔ نمبر دوسری چیز یہاں پہ جو بتائی گئی وہ یہ ہے کہ بتائی گئی وہ ہے اللہ رب العالمین نے سلیمان علیہ السلام کو تانبا بھی عطا کیا تھا، لوہا جو داؤد علیہ السلام کو عطا کیا گیا تھا سلیمان علیہ السلام کو بھی عطا کیا گیا، تو اس کے ذریعے سے اوزار کا سب سے پہلا مطلب انوینشن ہوا تو اسی دور میں ہوا، تو انہوں نے بہت سارے اوزار مطلب بنائے، انہی اوزار کی بدولت وہ جنگی میدان میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے، ایک دوسرے کو زیر کرتے، یعنی انہیں بامار بھگانے میں اور اسلام کے غلبے میں جہاد میں بڑا اہم کردار ادا کرتے تھے۔ نیکسٹ مطلب جو ہے دیکھا جائے تو اللہ رب العالمین نے سلیمان علیہ السلام کو بڑے بڑے آرٹ کا سب سے پہلا مطلب جو ہے یہاں پہ ہی انوینشن ہوا، یعنی سلیمان علیہ السلام کے دور میں بڑی بڑی تصاویر مطلب بنانے کا بڑا مطلب جو ہے فریمز بنانے کا وہ بھی مطلب جو ہے ایجادات ہوئی، اور کہا جاتا ہے کہ وہ بڑے بڑے مطلب جو ہے اس طرح کی سینریز بناتے تھے، تو اس سے ثابت ہوا کہ وہاں کے اس دور میں جو آرٹ کی شروعات ہوئی تو اس طرح کی پینٹنگ کرنا، آرٹ کرنا، تو اس طرح کا ایجادات بھی انہی کے دور میں ہوا۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بڑے بڑے لگنز بنائے، کیونکہ اس وقت کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام بہت ہی زیادہ مہمان نواز تھے، اور ان کے دور میں وہ بڑے بڑے مطلب جو ہے لگنوں میں کھانا بناتے تھے، اور لوگوں کو عوام الناس کو بلا کر بڑے پیمانے پر کھانا کھلانے کا کام صراحت سے کیا جاتا تھا۔ تو یہاں اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے بڑے بڑے دیگیں اللہ رب العالمین نے ایسی مطلب جو ہے بنانے کا حکم دیا جو جنات کے ذریعے سے انجام دیے جاتے تھے، اور وہ اتنے بڑے بڑے ہوتے تھے کہ آیت میں بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک ہی جگہ جمی رہتی تھی جس کو اٹھانے کی کسی میں سخت موجود نہیں تھی، یعنی بڑے پیمانے پر کھانے کا بنوانا اور تقسیم ہونا انہی کے دور میں مطلب جو ہے کیا گیا ہے۔ اس ہی میں نیکسٹ مطلب جو ہے سلیمان علیہ السلام کی جو ہمیں یہ ملتی ہے وہ سورہ صاد آیت نمبر 36 میں آتا ہے، اور مسخر کر دیا ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو، چلتی ہے وہ اس کے حکم سے نرمی کے ساتھ جہاں وہ پہنچتا ہے، یعنی سلیمان علیہ السلام کو ایک دوسرا مطلب جو ہے جو طاقت عطا فرمائی تھی وہ ہے ہواؤں کی مطلب جو ہے مسخر ان کے لیے کیا گیا تھا، ہوائیں انہی کے حکم سے چلا کرتی تھی، اور وہ تاریخ کے صفحات میں بتاتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام ہوا کے بلبوتے پر ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر مطلب جو ہے بآسانی کرتے تھے، یعنی ان کی مسافت جو ہوتی تھی وہ ایک ماہ کی مسافت کی جو رفتار ہے وہ مطلب جو ہے ہوا انہیں عطا کی گئی تھی، وہ صبح میں ایک جگہ پہنچ جاتے بیت المقدس تو دوسری طرف مطلب شام کے وقت میں کسی اور جگہ مطلب جو ہے پہنچ جایا کرتے تھے۔ یہ تفصیلات مطلب جو ہے سیرت کے کتابوں سے ملتی ہے، اور یہ ہوا کے بلبوتے پر آپ علیہ السلام نے بہت سارے کام کیے ہیں۔ اور سلیمان علیہ السلام کو نیکسٹ جو مطلب جو ہے طاقت عطا فرمائی تھی وہ ہے پرندوں کی، یعنی جتنے پرندے ہیں اور جانور ہیں وہ ان کی بولیوں کو سمجھا کرتے تھے۔ تاریخ میں سورہ نحل آیت نمبر 16 میں اللہ رب العالمین اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ سلیمان داؤد کا وارث ہوا اور اس نے کہا کہ اے لوگو ہم کو پرندوں کی بولیوں کا علم دیا گیا ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے انہیں جانوروں کی بولیاں سکھائی تھی، وہ ان سے گفتگو کر سکتے تھے، وہ ان کو جان سکتے تھے اور ان کی باتوں کو سمجھ سکتے تھے۔ یہ طاقت پہلی ہی اس میں سلیمان علیہ السلام کو عطا کی گئی تھی۔ اسی کے سلسلے میں ایک واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے، وہ ہے وادی نمل کا۔ ان کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام وہاں سے اپنی فوج کو لیے ہوئے وہاں سے گزر رہے تھے، وہاں مطلب جو ہے ایک چونٹی تھی جو سردار تھی، اور اپنی چونٹیوں کو مخاطب ہو کے فرمایا تھا کہ اے چونٹیوں یہاں سے ہٹ جاؤ، کہیں مطلب تمہیں روند نہ دیا جائے۔ اس بات پر سلیمان علیہ السلام جیسے ہی سنا
تو اس کو سن کر وہ مسکرا اٹھے تھے اور اللہ کا شکریہ ادا کیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے انہیں یہ طاقت بھی عطا فرمائی تھی. یعنی اس طرح ان کی بولیاں بولنا اور ان کو سننا اللہ رب العالمین نے سلیمان علیہ السلام کو یہ بھی طاقت عطا فرمائی تھی. اس کی تفصیلات بھی ہم آگے دیکھیں گے کہ سلیمان علیہ السلام نے ان بولیوں کے نتیجے میں کس طرح سے تبلیغ دین کے کام میں کس طرح ان سے مدد لیا تھا. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جنات بھی مطلب جو ہے عطا کر دیے تھے. جنات ان کے لیے بڑے بڑے کام کیا کرتے تھے اور جنات ہی نے بیت المقدس کی تعمیر کی تھی اور جنات ہی ان کے لیے مطلب جو ہے پلک جھپکتے میں بہت سارے کام کیا کرتے تھے. جنات سلیمان علیہ السلام سے ڈرتے تھے اور جنات سے سلیمان علیہ السلام نے بہت سارے کام لیے ہیں. اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے انہیں مطلب جو ہے تانبا بھی عطا کر دیا تھا. تانبا مطلب جو ہے اللہ رب العالمین نے انہیں عطا کیا اور اسے تانبے کی بدولت آپ کو بہت سارے مطلب جو ہے کام مطلب جو ہے عطا کیے گئے. سامعین کرام آئیے ہم مطلب جو ہے ان چیزوں کو جو سلیمان علیہ السلام کو عطا کی گئی ہے ان چیزوں کے اعتبار سے سلیمان علیہ السلام نے کیا کیا کام انجام دیا اور کس طرح سے انہوں نے باقاعدہ طور پر تبلیغ دین کا کام انجام دیا اس کی تفصیلات ہم دیکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے. پہلی شق ہم دیکھیں گے کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بڑے پیمانے پر ہوا کو مسخر کیا تھا. اس ہوا کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں بڑے پیمانے پر بحری تجارت کی ایجاد ہوئی اور اس کے ذریعے سے سلسلہ شروع ہوا کیونکہ پہلے لوگ کمیونیکیشن ٹرانسپورٹیشن کا معاملہ نہیں تھا اور دور دور تک ایک دوسرے سے واسطہ نہیں تھا. اسی وجہ سے لوگ بڑے دور دور مطلب جو ہے علاقوں میں رہتے تھے اور ایک دوسرے سے مطلب جو ہے کانٹیکٹ نہیں ہو پاتا تھا. ایسے وقت میں سلیمان علیہ السلام کے دور میں جو اللہ رب العالمین نے ہوائیں عطا کی تھی ان ہواؤں کی بدولت انہوں نے بحری یعنی سمندر کے راستے کے ذریعے سے تجارت کے سلسلے کو وسیع فرمایا تھا. اور ایک طرف کہا جاتا ہے کہ اسبون جابر سے یہ تجارتی جہاز بحر احمر میں اور دوسرا جنوب مشرقی ممالک کی طرف جاتے تھے اور دوسری طرف بحر روم کے بندرگاہوں سے ان کا بیڑا جسے بائبل میں ترسیسی بیڑا کہا جاتا ہے یہ بھی کام مطلب جو ہے لیا جاتا تھا اور وہ اس طرف رواں دوا ہوتے تھے اور اپنا تجارتی سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جاتا تھا. مغربی ممالک کی طرف بھی جاتا تھا کیونکہ سلیمان علیہ السلام ایک ماہ کی مسافت والی ہوا ان کے لیے مسخر کر دی گئی تھی. اسی وقت بحر سفر کا سارا انحصار بعد موافق یعنی ہواؤں کی رخ پر ہی مطلب جو ہے وہ چلا کرتا تھا اور اللہ رب العالمین نے سلیمان علیہ السلام کو ہوائیں جو عطا کی تھی اس کے بل بوتے پر وہ حکم دیتے ہواؤں کو اور وہ اس طرف مطلب جو ہے باد رواں مطلب جو ہے رواں کر دیتی. اسی کے نتیجے میں تجارتی قافلہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جہازوں کے ذریعے سے منتقل ہوتا اور وہ تجارتی سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا کرتے تھے. اس طرح تجارتی مطلب جو ہے تعلقات قائم ہوئے تجارت کو فروغ حاصل ہوا اور لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنا سامان مطلب جو ہے فروخت کرنے کے قابل ہو گئے. دوسری طرف اللہ رب العالمین نے سلیمان علیہ السلام کو جو تانبا عطا کیا تھا اس کے سلسلے میں کہا جاتا ہے جو اس زمانے کی بندرگاہ جو سلیمان علیہ السلام نے بنائی تھی وہ اسیون مطلب جو ہے جابر کے نام سے مشہور ہے. اس کی کھدائی کے دوران میں جب یہ آثار قدیمہ میں مطلب جو ہے ملی تو ان میں ہمیں اس علاقے میں ایک بھٹی ملی ہے. کہا جاتا ہے کہ اس بھٹی کے آثار کو دیکھ کر لوگ جو آثار قدیمہ کو جاننے والے ہیں وہ تحقیقات کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ مغربی ایشیا اور مشرقی وسطی میں ابھی تک ایسی کوئی بھٹی وجود میں نہیں آئی جس میں جدید قسم کی چیزوں کا استعمال کیا گیا ہے اور مائن مطلب جو ہے استعمال کیا گیا ہے. ماہرین کا اندازہ یہاں مطلب بتایا جاتا ہے کہ یہاں اودم کے علاقے میں اروبا کی کانوں سے خام لوہا اور تانبا مطلب جو ہے لایا جاتا تھا
تھا اور اس کو پگھلایا جاتا تھا، اور اس کے ذریعے سے جس طرح ہم نے تصاویر میں بتایا تھا کہ وہاں پہ اوزار بنانے میں بڑا کام مطلب جو ہے لیا جاتا تھا۔ نمبر 2، جہاز رانی کی میں بھی مطلب جو ہے اس لوہے اور تانبے کا استعمال ہوتا تھا، اور اس کے ذریعے سے جہازوں کی تعمیر ہوتی تھی، اور انہی جہازوں پر لاد کر مطلب جو ہے اس کی تجارت بھی مختلف مطلب جو ہے جگہوں پہ انہیں ہو جاتی تھی۔ اسی وجہ سے سورہ نبا آیت نمبر سورہ انبیاء آیت نمبر 80 میں اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ اس فعل کے کرنے والے ہم ہی تھے، اور ہم نے اس کو تمہارے فائدے کے لیے ذرہ بنانے کی صنعت سکھا دی تھی تاکہ تم ایک دوسرے کی مار سے بچائے جائیں۔ یعنی اس طرح اللہ رب العالمین نے وضاحت ہمارے سامنے فرما دی کہ سلیمان علیہ السلام کو جو تانبا عطا کیا گیا تھا وہ انہوں نے کس طرح استعمال کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اسی طرح داؤد علیہ السلام کے دور میں بھی انہوں نے اسی طرح کی بھٹیوں کا ایجاد کیا تھا، جہاں پر لوہے کو مطلب پگھلایا جاتا تھا، جہاں ذرے مطلب جو ہے ذرہ بنایا جاتا تھا اور اس کی کڑیاں ایک دوسرے سے جوڑ دی جاتی تھی۔ یہ اس وقت تھا۔ پھر اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے اس کے آگے والا اسٹیپ اپنایا اور انہوں نے وہاں پہ مختلف تانبے کو بھی ملاتے ہوئے مختلف کام انجام دیتے ہوئے وہاں پہ بڑے پیمانے پر بھٹی کا استعمال کیا، اور اس کے ذریعے سے انسانیت کی فلاح و بہبود کا کام انہوں نے اپنے اس مطلب جو ہے عطا کردہ صفت کے ذریعے سے انہوں نے انجام دیا۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کو جو نیکسٹ مطلب جو ہے جو چیز عطا کی گئی تھی وہ ہے پرندوں کی بولیاں، جو بہت دور دور تک اسلام پھیلانے میں انہوں نے اہم کردار ادا کیا تھا۔ اس کے سلسلے میں جہاں ہم دیکھیں تو سورہ نمل کی طرف اگر ہم جائیں تو ایک واقعہ مطلب جو ہے بڑی تفصیل کے ساتھ ہمارے سامنے گوشے گزار کیا جاتا ہے۔ سورہ نمل آیت نمبر 20 سے 44 تک کی آیات میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس کی طرف اشارہ ہے۔ آئیے اس کو ہم پڑھتے ہوئے آگے بڑھیں تاکہ ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ سلیمان علیہ السلام نے کس طرح سے اس کا استعمال کیا ہوا تھا۔ اللہ رب العالمین آیت نمبر 20 سورہ نمل میں اس طرح ارشاد فرماتا ہے، ایک اور موقع پر سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا اور کہا کہ کیا بات ہے کہ میں فلاں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں، کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے؟ میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا، ورنہ اسے میرے سامنے معقول وجہ پیش کرنی ہوگی۔ کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اس نے آ کر کہا کہ میں نے وہ معلومات حاصل کی ہیں جو آپ کے علم میں نہیں ہے، میں سبا کے متعلق یقینی اطلاع لے کر آیا ہوں۔ میں نے وہاں ایک عورت دیکھی ہے جو اس قوم کی حکمران ہے، اس کو ہر طرح کا سر و سامان بخشا گیا ہے، اس کا تخت بڑے عظیم الشان ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ اس قوم یعنی اللہ کے بجائے سورج کے آگے سجدہ کرتی ہے۔ شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے ہیں اور انہیں شاہراہ سے روک دیا ہے، اس وجہ سے یہ سیدھا راستہ نہیں پاتے۔ اس خدا کو سجدہ کریں جو آسمان اور زمین کی پوشیدہ چیزیں نکالتا ہے اور جو سب کچھ جانتا ہے، جسے تم لوگ چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو۔ اللہ کو جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں ہے، وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے۔ میرا ایک خط لے جا اور ان لوگوں کی طرف ڈال دے، پھر الگ ہٹ کر دیکھ کہ وہ کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ ملکہ بولی، اے اہل دربار، میری طرف ایک بڑا اہم خط پھینکا گیا ہے، وہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور اللہ رحمان الرحیم کے نام سے شروع کیا گیا ہے۔ مضمون یہ ہے کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کر اور مسلم ہو کر میرے پاس حاضر ہو جا۔ خط سنا کر ملکہ نے کہا، اے سرداران قوم، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو کہ میں کسی کا معاملہ فیصلہ تمہارے بغیر نہیں کرتی ہوں۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم طاقتور اور لڑنے والے لوگ ہیں، آگے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کو کیا حکم دیا گیا ہے۔ ملکہ نے کہا کہ بادشاہ جب کسی ملک میں گھس آتے ہیں تو اسے خراب اور اس کی عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، یہی کچھ تو وہ کیا کرتے ہیں۔ میں ان لوگوں کی طرف ایک ہدیہ بھیجتی ہوں، چلو پھر دیکھتے ہیں کہ میرا ایجی کیا جواب لے کر پلٹتے ہیں۔ جب وہ ملکہ کا سفیر سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو اس نے کہا کہ کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ جو کچھ اللہ نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو تمہیں دیا گیا ہے۔
ہے, تمہارے بعد یہ تمہیں کو مبارک رہے. اے سفیر واپس جا اور اپنے بھیجنے والوں کی طرف ہم ان پر سے ایسے لشکر لے آئیں گے جن کا مقابلہ وہ نہ کر سکیں گے, اور ہم انہیں ایسی ذلت کے ساتھ وہاں سے نکالیں گے کہ وہ خوار ہو کر رہ جائیں گے. سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اے اہل دربار, تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لاتا ہے قبل اس کے کہ وہ لوگ مطیع ہو کر میرے پاس حاضر ہو جائیں. جنوں میں سے ایک قوی ہیکل نے عرض کیا, میں اسے حاصل کر دوں گا قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں, میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور ایماندار ہوں. جس شخص کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بولا کہ میں آپ کے پلک جھپک سے پہلے میں لائے دیتا ہوں. جو ہی سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت پاس رکھا ہوا دیکھا تو وہ پکار اٹھا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کافر نعمت بن جاتا ہوں. اور جو کوئی شکر کرتا ہے اس کا شکر اسی کے اپنے ہی لیے مفید ہے, ورنہ کوئی ناشکری کرے تو میرے رب بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ بزرگ ہے. سلیمان علیہ السلام نے کہا, انجان طریقے سے اس کا تخت اس کے سامنے رکھ دو اور دیکھے کہ وہ صحیح بات تک پہنچتی ہے یا ان لوگوں میں سے جو راہ راست نہیں پاتے. ملکہ جب حاضر ہوئی تو اس سے کہا گیا کہ یہ تیرا تخت ایسا ہی ہے. وہ کہنے لگی, یہ تو گویا وہی ہے, ہم نے تو پہلے ہی جان لیا تھا, ہم نے بسرے اطاعت جھکا دیا, ہم مسلم ہو چکے. اس کو ایمان لانے والے جس چیز نے اسے روک رکھا تھا اور ان معبودوں کی عبادت تھی جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجتی تھی, کیونکہ وہ ایک کافر قوم سے تھی. اس سے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو جا. اس نے جو دیکھا تو سمجھی کہ پانی کا حوض ہے اور اترنے کے لیے اس نے اپنے پائنچے اٹھا لیے. سلیمان علیہ السلام نے کہا, یہ شیشے کا چکنا فرش ہے. اس پر وہ پکار اٹھی کہ اے میرے رب, آج تک میں اپنے نفس پر بڑا ظلم کرتی رہی اور اب میں نے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی. یہ ایک واقعہ ہے جو لمبے انداز میں سورہ نمل میں بڑی تفصیل کے ساتھ ہمارے سامنے پیش کیا گیا ہے. یہ واقعہ کیا ہے؟ یہ واقعہ ملکہ سبا کا وہ واقعہ ہے جو ملکہ بلقیس کے نام سے جانی جاتی ہے. اس واقعے کی تفصیلات ہمارے سامنے آتی ہیں. ملکہ سبا کا ایمان لے آنے کی تفصیل اس میں لائی گئی ہے, اور سلیمان علیہ السلام نے جو پیغام رسانی کا کام انجام دیا وہ ہدہد کے ذریعے سے انجام دیا تھا. پرندوں کی بولیاں بولتے تھے. پرندوں کو اللہ رب العالمین نے سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کیا تھا. سلیمان علیہ السلام ان کو باقاعدہ طور پر ان کی حاضری لیتے تھے اور یہ کہاں جا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, اس کی تفصیلات بھی انہیں میسر تھی, اور اسی کے ذریعے سے وہ مانیٹر بھی کیا کرتے تھے. تو اس واقعے میں بتایا گیا کہ وہاں انہوں نے ایک ہدہد کو دیکھا کہ وہ غیر حاضر ہے, تو اس کی جانچ پڑتال کی گئی, اسے حاضر ہونے کا حکم دیا گیا. تو ہدہد آ کر اس نے انفارمیشن دی کہ ایک ایسے علاقے پہ میں گیا جہاں سبا کے نام سے وہ علاقہ جانا پہچانا جاتا ہے, اور وہاں پہ شرک ہے, اور وہ مشرک ایک ملکہ ہے جو بلقیس کے نام سے جانی گئی ہے, وہ وہاں پہ حکمران ہے. سامعین کرام, یہ واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ یہاں بیان کیا گیا ہے. آخر یہ سبا دراصل ایک کسی خاتون کا نام نہیں ہے, بلکہ سبا دراصل جنوبی عرب کی سے مشہور تجارتی پیشہ قوم کا نام ہے, جس نسبت سے اسے سبا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے, جس کا دارالحکومت معرب تھا, اور اس کا زمانہ عروج تقریباً 1100 قبل مسیح سے شروع ہوا, اور 1000 سال تک اس قوم نے یعنی قوم سبا نے وہاں پہ حکومت کی, اور اس کی عظمت کے ڈنکے دور دور تک سنے جاتے تھے اور پہچانے جاتے تھے. اور داؤد علیہ السلام کے دور میں بھی یہ قوم موجود تھی, اور داؤد علیہ السلام بھی وہاں پر پہنچے تھے, اور وہاں انہوں نے پیغام رسانی کے سلسلے میں کام انجام دینے کی جو اشارہ بائبل میں کیا گیا ہے, اس میں سلیمان علیہ السلام کے سلسلے میں کہا گیا کہ وہ اس کے آگے اس قوم کی ملکہ جھک جائے گی. اس کی تفصیلات اس میں آتی ہیں. یہ قوم کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ یہ قوم بڑی مالدار دنیا کی سب سے مالدار قوم مانی جاتی تھی. اس کی تجارت اور اس کی خوشحالی کا سب سے بڑا سبب جو بتایا گیا ہے کہ انہوں نے وہاں پہ جگہ جگہ پر بڑے بڑے بند یعنی ڈیم بنا لیے تھے, اور اس میں پانی کو انہوں نے جمع کر لیا تھا, اور اس کے لیے بہترین نظام آبپاشی کا انہوں نے قائم کر رکھا تھا, جس کی وجہ سے پورا علاقہ جنت بنا ہوا تھا, اور جہاں کوئی قدرتی دریا وہاں پہ موجود نہیں تھا.
تھا۔ یہ پہاڑی علاقہ ہے اور پہاڑوں سے برستے نالے وہاں پہ جب بہ نکلتے، کیونکہ پہاڑی علاقہ ہے، پہاڑوں سے مطلب جو ہے جب پانی نیچے گر جاتا ہے تو اس کو ضائع ہونے کی بجائے انہوں نے عقل مندی اور دانش مندی کا جو مظاہرہ کیا، انہوں نے وہاں پہ ڈیم بنا دیے تھے، مختلف ڈیمز تھے، اور اس کے ذریعے سے پانی کو ایک جگہ انہوں نے جمع کر لیا تھا، اور اسی پانی کی بدولت انہوں نے وہاں پہ بڑے بڑے پیمانے پر انہوں نے باغات مطلب جو ہے لگا دیے تھے، اور ان باغات کے ذریعے سے وہاں پہ مختلف پھلوں کی مطلب جو ہے تجارت ہوتی تھی، اور وہاں پہ مختلف پھل مطلب جو ہے اگائے جاتے تھے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ آب پاشی میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہاں مختلف خوشبوؤں کے مطلب وہاں پہ درخت بھی موجود تھے۔ تاریخ کے صفحات ہمیں بتاتے ہیں کہ وہاں پھلوں کے علاوہ خوشبوؤں کے جو درخت تھے وہ ہے لوبان، عود، عنبر، مشک، مرہ، فقرہ اور خصب الزرہ اور سلیقہ، یہ اس طرح کے خوشبوؤں کے نام ہیں۔ تو ان تمام خوشبوؤں کے درخت وہاں پہ موجود تھے، اور وہاں مطلب جو ہے ان کی کاشت ہوتی تھی، اور اس کے ذریعے سے ان خوشبوؤں کی مطلب جو ہے فروخت بھی ہوتی تھی۔ پھلوں کو بھی مختلف جگہوں پر مطلب جو ہے وہ لوگ ٹرانسفر کرتے، اور اس کے ذریعے سے بڑی مطلب جو ہے مال مطلب جو ہے کمایا کرتے تھے۔ اس کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ مصر، شام اور روم اور یونان کے لوگ اسے ہاتھوں ہاتھ لیتے تھے، اور وہاں اپنی تجارت کو انہوں نے بڑے پیمانے پر انہوں نے وسعت دے رکھی تھی۔ یہ سبا کی قوم کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ سبا جنوبی عرب کی جو قوم مطلب جو ہے جانی پہچانی جاتی تھی، یہ چند قبائل پر مشتمل مطلب ایک قوم تھی جو وہاں پہ آباد تھی۔ کہا جاتا ہے کہ سبا کے عرب کے مطلب جو ہے جس کے نام سے یہ موروث ہوا ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ ایک شخص تھا جس کا نام عبد الشمس تھا۔ عبد الشمس کہتے ہیں بندائے سورج یا سورج کا پرستار، اس کا مطلب ہے۔ تو یہ مطلب جو ہے شخص کا نام عبد الشمس تھا، تو اس کا مطلب جو کنیت تھی یا لقب تھا وہ سبا کے نام سے جانا پہچانا جاتا تھا۔ تو اسی نام سے یہ قوم مطلب جو ہے وجود میں آئی، اور اسی نام سے بڑے عرصے تک مطلب جو ہے جانی پہچانی جانے لگی۔ اس نسل سے عرب میں جو قبیلے نکلے اس کی تفصیلات یوں آتی ہیں کہ ایک ہے جو قبیلے مختلف تھے جن کی پہچان پورے عرب میں الگ الگ ناموں سے جانی پہچانی جاتی ہے۔ ان کے قبائل ہیں کندا اور حمیرہ اور عزو اور اشعمرین اور متوجی اور انمار اور خشیم، نجیلہ، عاملہ اور قزام اور لقم اور آغسقان۔ یہ وہ مطلب جو ہے قبائل ہیں جو وہاں پہ بستے تھے، اور مختلف مطلب جو ہے علاقوں میں بعد میں بھی جن کی پہچان ہوئی، ان علاقائی ناموں کے ساتھ ان کو جانا پہچانے جانے لگا۔ تو یہ ہے وہ مطلب جو ہے قصے جہاں پہ سبا کی قوم کا تذکرہ مطلب جو ہے ہمیں ملتا ہے۔ اس واقعے میں جہاں تفصیلات ہمارے سامنے آئی، سورہ نمل کی آیت نمبر 20 سے 44 تک کی آیات میں جو تفصیلات آئی وہ یہ ہے کہ اس وقت اس قوم کی طرف مطلب جو ہے جو بھیجا گیا تھا، وہاں پر انہیں اللہ رب العالمین کے اس نبی سلیمان علیہ السلام نے پیغام رسانی کا کام کیا، اور وہاں پر اس ہدہد ہی کے ذریعے سے خط کو روانہ کر دیا۔ خط کو جب پڑھا تو اس ملکہ یعنی جہاں پر وہ حکمران تھی اس کا نام بلقیس تھا، اس نے اس خط کو پڑھا اور اپنا وہاں پہ ایک جو مشاورت وہاں پہ جو قائم کر رکھی تھی، اس نے اس مشاورت کے سامنے اس بات رکھی کہ میرے پاس ایک خط ایسے گمنام انداز میں آیا ہے، یعنی ایسا جو اب تک کسی کے پاس سے نہیں آیا، بلکہ دوسرا یہ ہے کہ اس کی ابتدا جو ہوئی ہے وہ اللہ کے نام کے ساتھ ہوئی ہے۔ تو مجھے مطلب جو ہے بتائیے کہ میں اس کے سلسلے میں کیا رائے دوں۔ اس وقت مطلب جو ہے جو رائے آئی وہ یہ ہے کہ ہم مطلب جو ہے ان کے پاس ایک ایجنسی مختلف مطلب انعامات کے ساتھ وہاں پہ روانہ کر دیں گے۔ ایجنسی کو وہاں پہ بھیج دیا گیا، قاصد اپنے ساتھ مطلب جو ہے تحفے لیے ہوئے وہاں آیا، سلیمان علیہ السلام نے اسے لینے سے انکار کر دیا، اور پھر انہیں مطلب جو ہے دین حق کی طرف ترغیب دلانے کی کوشش کی۔ تو اسی کے نتیجے میں ملکہ واپس وہاں پہ لوٹ آئی۔ جب وہاں پہ لوٹ آئی تو اللہ رب العالمین نے سلیمان علیہ السلام کے ذریعے سے اس کا تخت کا تذکرہ کیا ہے، جو بڑا ہی قیمتی اور بڑا ہی مزین شدہ اس کا ایک تخت تھا، کیونکہ وہ بہت امیر کبیر مطلب جو ہے قبیلے سے تھیں اور قوم سے تھیں، جہاں پر مطلب جو ہے خوشحالی بہت مطلب جو ہے تھی، اسی وجہ سے ان کا تخت مطلب جو ہے ایک خاص مطلب جو ہے اہمیت کا حامل تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنے مطلب جو ہے ایک علم
علم رکھنے والے شخص کے ذریعے سے اس کو اپنے پاس رکھوا لیا، اور جیسے ہی ملکہ وہاں پہ پہنچی تو اس نے اس تخت کو دیکھ کر پکار اٹھا کہ ہاں مطلب جو ہے اللہ رب العالمین کی کبریائی، یعنی سب سے پہلے خط کا آنا، خط کی شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع ہونا، تیسرا مطلب جو ہے تخت کا وارد ہو جانا، پھر مطلب جو ہے کہا جاتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا جو دربار تھا اس دربار میں جس طرح کا سلیقہ وہاں پہ بتایا گیا ہے، بائبل میں اس کی تفصیلات بڑے مطلب جو ہے تفصیلات کے ساتھ اس طرح بیان کی جاتی ہیں کہ جب سبا کی ملکہ نے خداوند کے نام سے ایک بابت سلیمان کی شہرت سنی تو وہ آئی تاکہ مشکل سوالات سے اسے آزمائے، اور وہ بہت بڑی جلوہ کے ساتھ یروشلم میں آئی۔ جب سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچی تو اس نے سب باتوں کے باوجود اس کے دل میں تھیں اس سے گفتگو کی۔ سلیمان علیہ السلام ان سب کا جواب دیا، اور جب سبا کی ملکہ نے سلیمان علیہ السلام کی ساری حکومت اور اس کے محل کو جو اس نے بنایا تھا اور اس کے دسترخوان کی نعمتوں کو اور ان کے ملازموں کی نشست اور ان کے خادموں کی حاضری باشی اور ان کی پوشاک اور ان کے خاص ساقیوں اور ان کی مسیڑی کو جس کو خداوند کے گھر کو جاتا تھا دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے، اور اس نے بادشاہ سے کہا کہ وہ سچی خبر تھی جو میں نے تیرے کاموں اور تیری حکمت کی بابت اپنے ملک میں سنی تھی، تو بھی اور میں نے بھی وہ باتیں باور نہ کیے جب تک کہ خود آ کر میں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیا، اور مجھے تو آدھا بھی مطلب جو ہے نہیں بتایا گیا تھا، کیونکہ تیری حکمت اور اقبال مندی اس شہرت سے جو میں نے سنی بہت زیادہ ہے۔ خوش نصیب ہیں تیرے لوگ اور خوش نصیب ہیں وہ جو تیرے ملازم جو برابر تیرے حضور کھڑے رہتے ہیں اور تیری حکمت سنتے ہیں۔ خداوند تیرا خدا مبارک ہو جو تجھ سے ایسا خوشنود ہوا اور تجھے اسرائیل کے تخت پر بٹھایا، اور اس نے بادشاہ کو 120 قنطار سونا اور مسالے کا بہت بڑا انبار اور پیش بہا مطلب جواہرات دیے، جسے مسالے سبا کی ملکہ نے سلیمان علیہ السلام کو دیے، ویسے پھر کبھی ایسی بہتات کے ساتھ نہ آئے۔ سلیمان علیہ السلام نے سبا کی ملکہ کو سب کچھ جس کی وہ مطلب مشتاق تھی وہ کچھ اس نے مانگا تھا، پھر وہ اپنے ملازموں سمیت اپنی مملکت کو لوٹ گئی۔ یعنی اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس بائبل کے کوٹیشن کے ساتھ بتایا گیا کہ کس طرح سے سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی، وہ بڑے پیمانے پر مختلف مطلب جو ہے ایسی چیزیں جسے اللہ رب العالمین نے صرف اس نبی کے لیے مختص کی تھی اس کے ذریعے سے وہ حکومت کیا کرتے تھے۔ ان کا دسترخوان بڑا ہی مطلب جو ہے وسیع ہوتا تھا، جس میں انواع و اقسام کے مطلب جو ہے کھانے ہوتے تھے، جس کی سلسلے میں ہم نے تفصیل دیکھا کہ وہ دیگوں کے ذریعے سے اور لگنوں کے ذریعے سے مختلف مطلب جو ہے چیزیں پکوائے جاتے تھے اور عوام الناس میں تقسیم کیے جاتے تھے۔ ان کے مطلب جو ہے خادم وہ صرف پرندے نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے جنات اور انسانوں کو بھی اللہ رب العالمین نے ان کے حوالے کیا تھا، اس وجہ سے بڑے پیمانے پر ان کے پاس خادم اور بے شمار مطلب جو ہے ان کے سامنے کھڑے ہوئے لوگ موجود تھے۔ ان کو دیکھ کر ملکہ سبا جان گئی کہ واقعتاً مطلب جو ہے یہ نبی وہ نبی ہے جس کا تذکرہ مطلب جو ہے اس کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہو رہا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو ملکہ سبا ہے وہ تمام مطلب جو ہے اس ذہنیت کے ساتھ آئی تھی جہاں قبولیت کی وہ مقدار موجود ہو، جہاں حق سامنے آئے تو اسے قبول کیا جائے۔ اس سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ بہت قدیم زمانے ہی سے ملکہ سبا کی جو تفصیلات ہمیں ملکہ سبا نے بلکہ اس قوم سبا کے سلسلے میں جو تفصیلات ملتی ہیں، اس زمانے میں عرب کی اس قوم کا شہرہ جو تھا وہ 2050 قبل مسیح میں، اور اس کے کتبات جو مطلب جو ہے خدائی میں ہمیں میسر آئے تھے، کہا جاتا ہے کہ صابون کے نام سے مطلب جو ہے یاد کیے جاتے ہیں اور اس میں ذکر کیا جاتا ہے۔ تاریخ کے مختلف مطلب جو ہے کتبات جو قدیم آثار قدیمہ میں میسر آئے، یہ لوگ مطلب جو ہے معبودوں کی جہاں مختلف سورج دیوتا ان کا پر سب سے بڑا معبود تھا اور فلکیات کی یہ پوجا پاٹ کیا کرتے تھے، وہاں ان کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں انہی کے درمیان ایک خدا کی عبادت کرنے والی شق بھی موجود تھی، اور وہاں ایسی بہت ساری عبادت گاہیں بھی موجود تھی۔ اس کھدائی اور آثار قدیمہ کی کھدائی کے نتیجے میں ہمیں میسر آئی ہیں۔ یمن کے کھنڈرات سے جو کتبات مطلب جو ہے میسر آئے ہیں، اس کی نشاندہی کرتے ہیں کہ 650 قبل مسیح میں لگ بھگ مطلب جو ہے ایسی عبادت گاہیں وہاں پہ کھدائی کے نتیجے میں ملی جسے دسموئی کے نام سے مطلب جو ہے لکھا گیا ہے، یعنی رب اسما
یعنی آسمان کا رب مطلب کے نام سے وہاں پہ اس خدائی کے درمیان میں ان عبادت گاہوں پر لکھا ہوا ملا. اور ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ 378 قبل مسیح میں آل سموئی کے نام سے ایک عبادت گاہ مطلب جو ہے تعمیر کی ہوئی ہمیں اس میں ملی گئی ہے. اور اس میں 465 قبل مسیح میں ایک خطبے پر عبرانی زبان میں لکھا ہوا یہ بھی مطلب جو ہے ملا کہ اس خدا کی مدد اور تائید سے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے یہ لکھا ہوا اس خطبے میں بھی میسر آیا ہے. ملکہ سبا کی جو مطلب جو ہے ہمیں یہ ملتی ہے کہ وہاں جو قوم تھی وہاں پہ دونوں قسم کے لوگ موجود تھے. یعنی ان کے درمیان جو عنصر موجود تھا وہ قبول حق کرنے والا, توحید کی طرف رجوع ہو جانے والا ان کے پاس موجود تھا. اور صرف مطلب جو ہے ان کے پاس پیغام رسانی کا کام نہ ہونے کی بنا پر عبادتیں مطلب جو ہے ان معبودوں کے مطلب جو ہے کرنے کی بنا پر وہ شہراہ بن گئی تھی. اسی وجہ سے ان کی رکاوٹ کا سامان بنی تھی. جب سلیمان علیہ السلام نے وہاں پہ پیغام حق اس مطلب جو ہے ملکہ کے ذریعے سے وہاں پہ پیغام حق مطلب جو ہے عطا کیا گیا تو اس کے ذریعے سے بتایا جاتا ہے کہ اس ملکہ نے اسلام قبول کر لیا سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں. اور اس کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ 926 قبل مسیح سے 965 قبل مسیح میں یہ جو ایمان لانے والی ملکہ بلقیس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے جو سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں میں مطلب جو ہے کی گئی تھی, اس قوم میں کثیر تعداد میں مسلمان مطلب جو ہے ہو گئے. اور انہوں نے مطلب جو ہے دار اسلام میں قدم رکھ کر انہوں نے دین اسلام کی طرف رجوع ہو کر اللہ کے برگزیدہ بندوں میں انہوں نے شمار کر لیا. یہ تاریخ اس واقعات کے ذریعے سے سلیمان علیہ السلام کے دور میں کی جانے والی وہ مطلب جو ہے شق ہے جو پرندوں کے ذریعے سے سلیمان علیہ السلام نے مطلب جو ہے سر انجام دی تھی. اب نیکسٹ مطلب آتے ہیں وہ ہے سلیمان علیہ السلام نے وہاں پر بیت المقدس کی جو تعمیر کی ہوئی ہے. بیت المقدس کے سلسلے میں جو تعمیر کو دیکھا جائے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ بڑے مطلب جو ہے پیمانے پر کیا گیا ہوا وہ کام ہے جو کسی انسان نے ادا نہیں کیا ہے, بلکہ یہ کوئی ایسی بااقتدار مطلب جو ہے ایسی مطلب کوئی ہستی ہے جس کے بلبوتے پر اس کو سر انجام دیا گیا ہے. اس بیت المقدس کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ کے حکم سے ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے کعبے کی تعمیر کی تھی. اور اسی تعمیر کے نتیجے میں وہاں پہ قبلہ اول کی تعمیر ہوئی اور اس کے آگے لوگ مطلب جو ہے جمع ہونے لگے. اس کے بعد مطلب جو ہے یعقوب علیہ السلام کا دور آیا. یعقوب علیہ السلام کے دور میں مسجد بیت المقدس جس کو آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں اس کی مطلب بنیاد رکھی گئی اور اس کے ذریعے سے وہاں مطلب جو ہے آبادی جو بالکل مطلب جو ہے وہاں پہ خالی تھی اس جگہ کو پر مطلب جو ہے اس کی بنیاد یعقوب علیہ السلام نے ڈالی اور اسی کے نتیجے میں وہاں پہ آبادی مطلب جو ہے آنے لگی اور وہاں پہ جمع ہونے لگی. اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے اس مطلب جو ہے جو آبادی تھی اس میں خانہ کعبہ کی تعمیر کے 1300 سال کے بعد اس کی تعمیر سلیمان علیہ السلام نے کی. ان کے ہاتھوں سے اس کی مطلب جو ہے ابتدا ہوئی اور اس کی تعمیر سلیمان علیہ السلام نے جنات کے ذریعے سے اس کی مکمل کروائی ہے. بیت المقدس کی اس تعمیر کو جب ہم دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جنوں کی طرف سے کی گئی ہوئی ایک بڑی مطلب جو ہے تعمیر ہے جو 7 سال کے وقفے میں اس کو مکمل کیا گیا ہے. اس سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ آج تک لوگ اس کو دیکھنے کے لیے جب جاتے ہیں تو حیرت میں مطلب جو ہے پڑ جاتے ہیں کہ ایسے دیو حقل مطلب جو ہے بڑے بڑے جو پتھر ہیں کہاں سے لے آئے گئے اور کس طرح سے لائے گئے اور کس طرح سے جرثقیل کے وہ کون سے مطلب جو ہے آلات تھے جس کے ذریعے سے ان پتھروں کو بلندیوں پر پہنچایا گیا تھا اور وہاں آپس میں انہیں جوڑ دیا گیا ہے. تو یہ مطلب جو ہے ایک عجیب مطلب جو ہے ایسی عمارت ہے جسے اللہ کے اس نبی نے وہاں پہ اسے مکمل جنات کے ذریعے سے مکمل کروایا تھا. اسرائیلی روایات کے مطابق بیت المقدس اور ہیکل سلیمانی مسجد اقصی کی تعمیر میں ٹوٹل 7 سال لگ گئے تھے. اس کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں جنات نے مطلب جو ہے ان کے حضرت سلیمان علیہ السلام کی سربراہی میں اس کو انجام جب دے رہے تھے اس کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام وہاں پہ جب انتقال
انتقال کر گئے، یعنی رحلت کا وقت آیا، اس کی تفصیلات سورہ سبا آیت نمبر 14 میں اس طرح مجھے اور آپ کو ملتی ہے۔ اور جب اس نے ان پر موت کا حکم بھیج دیا تو اس کی خبر جنات کو کسی نے نہ دی سوائے گھن کے کیڑے کے جو اس کی عصا کو کھا رہا تھا۔ جب سلیمان علیہ السلام گر پڑے اور اس وقت جنہوں نے جان لیا کہ اگر وہ غیب دان ہوتے تو اس ذات کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ یعنی یہاں پہ دو تفصیلات بتائی گئی ہیں، ایک یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام وہاں پر کھڑے ہو کر ان کو مانیٹر کیا کرتے تھے اور ان کو دیکھا کرتے تھے، جسے ہیکل سلیمانی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ وہاں پر کھڑے ہو کر جب یہ مانیٹر کرتے تھے، ایک بار کا واقعہ یہاں پہ بتایا گیا کہ سلیمان علیہ السلام کی روح آسمان کی طرف پرواز کر گئی اور وہ اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ ان للہ و ان الیہ راجعون، یعنی جب وہ رحلت فرما گئے تو اس وقت جنات کو اس کی خبر نہیں ہوئی کہ وہ یہاں سے رحلت فرما گئے ہیں، کیونکہ وہ اپنا عصا لیے ہوئے کھڑے ہوئے تھے اور انہیں پتہ بھی نہیں چلا۔ لمبا عرصہ گزر گیا اور عصا کو دیمک نے چاٹنا شروع کر دیا، تو آخر وہ لکڑی مطلب جو ہے دیمک نے کھا کر ختم کر دی، تو اس وقت ان کا جسد یعنی ان کی باڈی وہ وہاں پہ نیچے ڈھلک گئی۔ تو اس وقت جنات کو معلوم ہوا کہ یہ مطلب جو ہے اس وقت دنیا میں نہیں رہے، اس کے بعد وہ آزاد ہو گئے۔ اس میں دوسری بات جو بتائی گئی کہ لوگ عام طور پر جنات کی پوجا کرتے ہیں اور جنات کو با اقتدار سمجھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ غیب کا علم وہ رکھتے ہیں، اسی وجہ سے ان کے آگے سربسجود ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو شرک کی ایک مد ہے۔ یہاں پہ اللہ رب العالمین نے اس واقعے کے ذریعے سے واضح طور پہ بتا دیا کہ جنات مطلب جو ہے وہ ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے ایسی مطلب جو ہے بڑے پیمانے پر جو قوی حقل کام ہوتے ہیں ان کو ادا کرنے کی طاقت تو عطا فرمائی ہے، ان کو ایسا جسم عطا کیا ہے جو اڑ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ اور آسمان کی بلندیوں تک پہنچنے کی وہ طاقت رکھتے ہیں، مگر انہیں غیب کا علم نہیں ہے، وہ مستقبل کے حالات نہیں جانتے اور نہ ہی مطلب جو ہے وہ با اقتدار ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے انہیں بھی مختص مطلب جو ہے صفات کے ساتھ انہیں مطلب جو ہے مختص رکھا ہوا ہے۔ یہاں اس بات سے تفصیل ہمیں معلوم پڑتی ہے کہ جنات بھی مطلب جو ہے اس وقت سلیمان علیہ السلام کی موت کا علم نہیں تھا اور وہ مطلب جو ہے اپنی تعمیر بیت المقدس میں مطلب جو ہے مہو تھے اور وہ اس کام کو سر انجام دے رہے تھے۔ 7 سال کا مکمل عرصہ ہو گیا، اسی درمیان میں بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہوئی اور اسی وقت میں مطلب جو ہے عصا کو گھن نے کھا لیا اور اس وقت سلیمان علیہ السلام نیچے گر پڑے اور اس وقت انہیں معلوم ہوا کہ وہ مطلب جو ہے انتقال کر گئے ہیں۔ تو اس طرح 923 قبل مسیح میں بیت المقدس کے اس مقام پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، ان کے جسد کو بھی وہاں پر ہی مدفون کر دیا گیا ہے۔ ان للہ و ان الیہ راجعون۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے جہاں سلیمان علیہ السلام کو جہاں مختلف مطلب طاقتیں عطا فرمائی تھی، وہاں پر مطلب جو ہے وہاں ان کو سلطنت بھی عطا فرمائی، مگر اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کے بعد وہ فرماروائی جو بادشاہیت کی حیثیت سے طالوت کے ذریعے سے شروع ہوئی تھی، طالوت کے بعد داؤد علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کے بعد سلیمان علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کے بعد وہ فرماروائی بادشاہیت بالکل ختم ہو گئی۔ اس کی تفصیلات مجھے سورہ سبا آیت نمبر 30 سے 35 تک کی آیات میں تفصیل کے ساتھ ملتی ہیں۔ اور داؤد کو ہم نے سلیمان جیسا بیٹا عطا کیا، بہترین بندہ، کثرت سے اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا، اور قابل ذکر ہے وہ موقع جب شام کے وقت اس کے سامنے خود خوب سدے ہوئے تیز وہ گھوڑے پیش کیے گئے تو اس نے کہا کہ میں نے ان کی مال کی محبت اپنے رب کی یاد کی وجہ سے اختیار کی ہے، یہاں تک کہ جب گھوڑے نکاح سے اوجل ہو گئے تو اس نے حکم دیا کہ انہیں میرے پاس واپس لاؤ، پھر لگا ان کی پنڈلیوں اور ان کی گردنوں پر ہاتھ پھیرنے، اور دیکھو سلیمان علیہ السلام کو بھی ہم نے آزمائش میں ڈالا اور اس کی کرسی پر ایک جسد لا کر ڈال دیا۔ پھر اس نے رجوع کیا اور کہا کہ اے میرے رب، مجھے معاف کر دے اور مجھے وہ بادشاہی دے جو میرے بعد کسی کے لیے سزاوار نہ ہو، بے شک تو ہی اصل داتا ہے۔ یعنی ان مطلب جو ہے آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے 2 آزمائشیں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ کی، جس کی
बदौलत वो मतलब जो है चौकन्ना हो गए और उन्होंने मतलब जो है अपने बाद बादशाहियत का इख्तिताम कर दिया। सबसे पहली आजमाइश के सिलसिले में कहा जाता है वो है घोड़े। घोड़े मतलब जो है वो थे जिसके बलबूते पर आप दूर दराज इलाकों पे सफर करते, इसके जरिए से जिहाद करते और ये तेज रफ्तारी के साथ दौड़ते। इनकी खूबसूरत रंग, इनकी खूबसूरत चाल ढाल और इनकी मतलब जो है सेहतमंदाना जिस्म को देखकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बहुत ही ज्यादा मतलब जो है उसमें महो हो जाते थे। एक वाक़े की तरफ यहाँ पे इशारा किया गया कि शाम के औकात में सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी मतलब जो है मगरिब से पहले असर के दरमियान में उस वक्त में आप मतलब जो है बैठे हुए अल्लाह की तस्बीह किया करते थे और अल्लाह से रुजू होकर लो लगा लिया करते थे। एक बार का वाक़या इसमें जो इसमें जिक्र किया गया है वो है इन घोड़ों का तस्करा। हुआ ये है कि घोड़े लाए गए और वो घोड़े खूबसूरत थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम इसके इश्क में मुब्तला हो गए, जिनसे मोहब्बत थी और उसी के नतीजे में उनको सहलाते हुए, उनको खिलाते हुए, उनके मतलब जिस्म को मतलब जो है पाक करते हुए इतना वक्त उन्होंने लगाया कि कहा जाता है कि वो वक्त जहाँ पे उनकी इबादत के लिए मुख्तस था वो वक्त वो जो है टल गया और उसके नतीजे में जब एहसास हुआ कि वक्त टल गया है जहाँ मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के आगे सरबसुजूद हुआ करता था और वो इसकी वजह से हुआ है, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम को बहुत दुख हो गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ रुजू हुए, माफी मांगी और कहा कि वो घोड़े लाए जाएं और घोड़े उनके सामने पेश किए गए तो सारे घोड़ों को उन्होंने मतलब जो है कत्ल कर दिया। कहा कि इन्हीं घोड़ों की मोहब्बत में, इस माल की मोहब्बत में मैं इतना महू हो गया कि अल्लाह की इबादत में मैं पीछे रह गया। तो उसके बाद वो चौकन्ने हो गए और उन्होंने मतलब जो है इस मोहब्बत में अपने आप को गिरफ्तार न किया। दूसरी इसमें वाकया जो पेश किया गया है वो है वाकया मतलब जो है उनके बेटे का। उनके बेटे के सिलसिले में कहा जाता है जिसका नाम रुहबाम था उनका बेटा, तो वो उसके सिलसिले में कहा जाता है कि वो मतलब जो है बाप की तरह का नेक किरदार नहीं था बल्कि नालायक किस्म की एक औलाद थी जो मतलब जो है अपने किरदार में ऐशो आराम में इतना पड़ गया था कि उसके अंदर वो सिफात आलिया जो होना चाहिए था वो सिफात आलिया नहीं थे। इनके इस किरदार को देखकर मतलब जो है सुलेमान अलैहिस्सलाम मतलब जो है जो चाह रहे थे, दिल में ख्वाहिश इनके अंदर पैदा हो गई थी कि मेरे बाद मेरा बेटा बरसरे इख्तिदार आए। मगर जब इस आजमाइश यानी घोड़ों की आजमाइश उसके बाद फिर इस बेटे की तरफ उन्होंने रुजू करके देखा तो वहां अपने बेटे को उसके लायक न पाया और उन्होंने सोचा कि इस बेटे को अगर बरसरे इख्तिदार लाया जाए तो वहां पर जो मतलब जो है इस कौम को जो फायदा होना चाहिए, जिनके दरमियान में अल्लाह की इशाअत मतलब जो है दीन होना चाहिए, जिस इसके लिए इनको मतलब जो है मामूर किया गया था, यानी दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम को नबी भी बनाया गया था और साथ साथ इख्तिदार के साथ उन्हें बादशाहियत भी अता फरमाई थी। तो इसी दौर में उन्होंने देखा कि ये मतलब जो है बेटा मेरा लायक नहीं है। उसी वक्त उन्होंने जो दुआ की जो इस आयतों के दरमियान में है कि ऐ मेरे रब मुझे माफ कर दे और मुझे वो बादशाही दे जो मेरे बाद किसी के लिए सजावर न हो, बेशक तू ही असल दाता है। यानी इस दुआ के जरिए के सिलसिले में कहा जाता है कि बनी इसराइल की तारीख मतलब जो है जो सफ़ात के साथ हमें मालूम होती है, इसमें बताया गया कि इसके बाद यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद कोई जानशीनी की मतलब जो है वसीयत उस मतलब जो है सुलेमान अलैहिस्सलाम ने नहीं की और ना इताअत के लिए लोगों को पाबंद किया। इसीलिए कहा जाता है कि आप अलैहिस्सलाम का जब इंतकाल हुआ तो उसके बाद मतलब जो है बादशाहियत वहां पे खत्म हो गई। तो ये मतलब जो है दूसरा हिस्सा था जहां पर हमने सुलेमान अलैहिस्सलाम के इस किस्से की तरफ देखा जहां पर सुलेमान अलैहिस्सलाम का मतलब जो है वहां पे दौर खत्म हुआ और आसमान की तरफ सुलेमान अलैहिस्सलाम मतलब जो है मुंतकिल हो गए और फिर मतलब जो है वो सिलसिला वहां पे जो बादशाहियत का था वो इख्तिताम पजीर हुआ।